خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخ کے بارے میں۔ یہ تعلقات زیادہ تر مخاصمت پر مبنی رہے ہیں، خاص طور پر 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد، لیکن اس دشمنی کے بیج دہائیوں پہلے بوئے گئے تھے۔ آئیے اس تاریخی کہانی کی تفصیلات میں جائیں۔ 1952 میں ٹائم میگزین نے ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق کو مین آف دا ایئر قرار دیا، کیونکہ انہوں نے ایران کی تیل کی دولت کو نیشنلائز کرنے کی کوشش کی، حالانکہ برطانیہ کی طرف سے معاشی دباؤ بڑھ رہا تھا۔ مصدق کی حکومت نے برطانوی مفادات کے خلاف جا کر اور برطانوی بحریہ کو تیل کی فراہمی سے محروم کر کے وہ کچھ کیا جو کوئی اور ایرانی لیڈر پہلے نہیں کر سکا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں صدی کے آغاز تک واپس جانا ہوگا، جب ایران کو ابھی پرشیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1901 میں ایران میں تیل کی دریافت ہوئی، جس کا کنٹرول غیر ملکی کمپنیوں کے پاس رہا۔ برطانوی کمپنی نے ایران کے شاہ مظفر الدین سے معاہدہ کیا، جس کے تحت کمپنی کو ایران کے 3/4 حصے میں تیل، گیس، اسفالٹ اور معدنیات کی تلاش، نقل و حمل اور فروخت کا حق ملا۔ شاہ کو صرف 20,000 پاؤنڈ نقد اور مزید 20,000 پاؤنڈ کی شیئرز ملے، جبکہ ایران کو صرف 16% منافع ملنے والا تھا۔ 1908 میں ایران کے جنوب مغربی علاقے مسجد سلیمان میں ایک بڑا تیل کا ذخیرہ دریافت ہوا، جو اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ تھا۔ اس دریافت کے بعد برطانوی حکومت نے اینگلو پرشین آئل کمپنی قائم کی، جو بعد میں 1954 میں برٹش پیٹرولیم کمپنی بن گئی۔ اگلے 50 سال تک ایران کی وسیع تیل کے ذخائر برطانوی کنٹرول میں رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت کو ایرانی پارلیمنٹ میں قوم پرستوں کے عروج نے کمزور کر دیا۔ مارچ 1951 میں ایرانی وزیر اعظم حج علی رزم آرا کو تیل کی نیشنلائزیشن کی حمایت کرنے والے ایک شخص نے قتل کر دیا۔ جلد ہی ایرانی مجلس پارلیمنٹ میں قوم پرستوں نے مصدق کو نیا وزیر اعظم نامزد کیا۔ مئی 1951 میں ایرانی پارلیمنٹ نے تیل کی صنعت کو نیشنلائز کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ تیل کی نیشنلائز کرنے کا اقدام برطانیہ کے معاشی مفادات کے لیے دھچکا تھا۔ برطانیہ نے امریکہ سے مدد کی درخواست کی اور مصدق کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کی۔ جنرل زاہدی نے مصدق کی رہائش گاہ کو ٹینکوں سے گھیر لیا اور مصدق اور ان کی کابینہ نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے۔ جنرل فضل اللہ زاہدی ایران کے نئے وزیر اعظم بنے اور شاہ محمد رضا پہلوی کو دوبارہ اقتدار میں لایا گیا۔ یہ پہلی غیر ملکی مداخلت تھی جو CIA نے برطانوی MI6 کی مدد سے کی تھی۔ 1953 کی بغاوت کے بعد ایران کا تیل دوبارہ برطانوی کنٹرول میں آ گیا اور امریکہ نے شاہ کی حمایت میں اضافہ کیا۔ 1957 میں امریکہ نے شاہ کو بدنام زمانہ خفیہ پولیس فورس ساواک کے قیام میں مدد دی، جو شاہ کی سیاسی مخالفین کی نگرانی کرتی تھی۔ ساواک نے کئی ایرانیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے ایجنٹس کو CIA سے انٹروگیشن کی تربیت ملی۔ 1977 کے آخر میں امریکی صدر جیمی کارٹر نے نئے سال کی تقریب میں شاہ کی تعریف کی کہ انہوں نے ایران کو استحکام کا جزیرہ بنا دیا ہے، لیکن 1 سال سے بھی کم عرصے میں شاہ کے ظلم اور امریکی مداخلت کے خلاف غصے نے شاہ کی برطرفی کو جنم دیا۔ مذہبی رہنما آیت اللہ خمینی، جنہوں نے شاہ کے اقتدار کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا، 15 سال کی جلاوطنی کے بعد ملک واپس آئے۔ 1984 کے بعد سے امریکہ نے ایران کو دہشت گردی کا اسپانسر قرار دیا ہے۔ اگرچہ مذاکرات کے ادوار اور کشیدگی میں کمی کے اوقات بھی آئے، لیکن مختلف انتظامیہ اور ایران کے علاقائی جنگوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کو دوبارہ خراب کر دیا۔ 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ کے ایران جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد سے تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ جنوری 2020 میں امریکہ نے قاسم سلیمانی کو قتل کر دیا، جو ایران کے سب سے معزز فوجی کمانڈر اور پاسداران انقلاب کے قدس فورس کے سربراہ تھے۔ سلیمانی کے قتل کو 1953 کی بغاوت سے تشبیہ دی گئی اور ایرانی صدر حسن روحانی نے اسے ایک ایسا جرم قرار دیا جو کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی تاریخ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ موجودہ کشیدگی اور مخاصمت کی جڑیں کہاں پیوست ہیں۔ یہ کہانی دونوں ممالک کے مستقبل کے تعلقات پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ آپ اپنے خیالات اور سوالات کو کمنٹس میں شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔